بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مسلمان کے لیے مخلوقات میں، کائنات میں سب سے پیاری ہستی امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر جب تک ایک مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ امیر عمر نے یہی کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری جان کے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، عمر تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا۔ تو امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضہ فرمانے لگے، اب مجھے آپ میری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو پیارے حبیب وہ عظیم ہستی ہیں جن سے جب تک کائنات سے بڑھ کر پیار نہ کیا جائے تو انسان کا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی اللہ کے پیارے حبیب کی توہین کرتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو مسلمان اس کو بھی قطعاً برداشت نہیں کرتے۔ ایسا کرنے والے سے اللہ انتقام لیتا ہے، ایسا کرنے والے کو اللہ سزا دیتا ہے، اور مسلمان بھی ایسے انسان سے کبھی راضی نہیں ہوتے۔ وہ تو پیارے حبیب ہیں، اگر پیارے حبیب کے پیارے صحابہ کی توہین کی جائے تو اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا۔ سفر سے لوٹ رہے ہیں، قافلہ جمع ہوا ہے، اور ایک شخص کھڑے ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے، بڑے صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ باتوں میں بڑے باتونی ہیں، یہ کھانے میں بڑے پیٹو ہیں، یہ لڑائی میں بڑے بزدل ہیں، اور ان کی شان میں، قراء صحابہ کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہے۔ ایک نوجوان موجود ہے جو کہتا ہے، اللہ کی قسم میں تیری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا۔ اور وہ دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور آپ کے پاس آ کر بات پہنچاتا ہے، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے آسمان سے جبرائیل پہنچ جاتا ہے۔ خالق و مالک کا فرمان سنیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تم نے یہ باتیں کی تو یہ جواب میں کیا کہیں گے؟ انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو وقت گزاری کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، ان سے کہیے کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب معذرتیں پیش نہ کرو، اب بہانے نہ تراشو، تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کریں تو ایک گروہ کو ضرور عذاب دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ یہ جرم بہت بڑا ہے۔ تو جس دین اسلام میں پیارے حبیب علیہ السلام کے پیارے اور صحابہ کے بارے میں توہین آمیز جملے انسان کو وادی ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، اس دین میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ جن لوگوں نے یہ جرائم کیے ان کو اس دھرتی پہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا، ان کا سر ان کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ وہ توہین کرنے والا بھلے مسلمان ہو یا نہ ہو، اگر وہ یہ جرم کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس پہ عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی
آپ کے خلیفہ، آپ کے یار غار سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کا واقعہ ابو داؤد میں موجود ہے کہ ان کی ایک شخص سے اختلاف ہوا اور آپ ان پہ ناراض ہوئے، آپ کی آواز بلند ہوئی، آپ شدید غصے میں آئے، تو ایک صحابی قریب ہی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کا غصہ ختم ہوا، آپ اٹھ دیے، لیکن پھر فوراً ہی اپنے اس ساتھی کو واپس بلایا اور اسے پوچھا تو نے کیا کہا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے اجازت مانگی تھی، اذن لی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دو میں اس کی گردن کاٹ دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اگر میں تمہیں اجازت دے دیتا کیا تم واقعی یہ کام کر گزرتے؟ تو وہ کہتا اللہ کی قسم اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو میں یہ کام کر لیتا۔ جواب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا جملہ سنیے، واللہ ما كانت لبشر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی اور بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اس کی گستاخی کرے، اس کی توہین کرے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی اگر کوئی پیارے حبیب کی توہین کرے گا، اگر کوئی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اسے تو قتل کیا جائے گا، لیکن پیارے حبیب کے بعد کسی اور کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی بے بہا مثالیں امت کے سامنے پیش کی۔ نابینا صحابی ہیں، ان کی لونڈی ہے جس میں سے آپ کے 2 بیٹے ہیں اور آپ کو ان بچوں سے بڑا پیار ہے، اور وہ لونڈی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی ہے۔ اس صحابی سے برداشت نہیں ہوتی، اسے سمجھاتے ہیں، وہ باز نہیں آتی۔ ایک دن پھر اس کی زبان سے برے الفاظ نکلتے ہیں تو یہ اس کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں اور اپنے نیزے سے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے، پیارے حبیب سارا ماجرا سنتے ہیں اور اس کے خون کو رائگاں قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی چونچے لڑانے والا اس میں نوک جھونک نہ کرے، میں اس کے خون کو رائگاں قرار دیتا ہوں۔ اسی طرح پیارے حبیب علیہ السلام کے دور میں ایک یہودی ہے کعب بن اشرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، آپ کے خلاف برے اشعار کہتا ہے، آپ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روانہ کرتے ہیں اور صحابہ اس یہودی مجرم کا کام تمام کراتے ہیں۔ یہ ایک ماجرا نہیں ہے، اس کی بے بہا مثالیں ہیں۔ ابو رافع یہودی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا، آپ کی شان میں توہین کرنے والا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کون ہے جو اس کا سر لے کر آئے، اس کی طرف سے مجھے سکون پہنچائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا، صحابہ گئے اور اللہ کے اس دشمن کا کام تمام کر آئے۔ تو اس مسئلے میں امت کے اندر قطعاً اختلاف نہیں ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ نام نہاد مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، اگر وہ یہ عمل کرے، اگر یہ بات کہے، پیارے حبیب کی توہین کرے، تو اس کو اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کے تن سے اس کی گردن کو جدا کر دیا جائے۔ پیارے حبیب رحمت للعالمین ہیں، رحمت و بھرے نبی ہیں۔ کیڑیوں کے ایک سوراخ کو اگر کسی نے جلا دیا تو آپ نے اس پر لعنت کی، کون ہے جس نے ان جانوروں کو آگ سے جلایا ہے؟ آپ کے سامنے پرندوں کے ایک چڑیا کے بچے کو اٹھا لیا گیا اور اس بچی نے، اس چڑیا نے آ کر آپ کے سامنے پر اپنے زمین پر مارے، آپ فوراً کہتے ہیں اس کے بچے اس کو واپس لوٹا دو۔ ایک اونٹ آ کے آپ کے سامنے اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے، تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کی خوراک کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ رحمت للعالمین۔ لیکن پیارے نبی کی گستاخی وہ جرم ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، آپ سب کو معاف کر رہے ہیں، لیکن جو پیارے نبی کی توہین کرتا تھا، جو آپ کی گستاخی کرتا تھا، آپ نے یہ لفظ کہے اگر وہ کعبے کے پردوں کے ساتھ لپٹ بھی جائیں، جاؤ اور اس کے کام کو تمام کر دو۔ اللہ نے خود انتقام لیا، ابو لہب سے انتقام لیا، ابو جہل سے انتقام لیا، پیارے حبیب کی گستاخی کرنے والے سے انتقام لیا، اس دنیا کے اندر ہی انہیں ذلیل و رسوا کیا۔
اور پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو بھی روانہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تو یہ حال ہے، تاریخ میں یہاں تک بھی آتا ہے، ایک پادری ہے جو پیارے نبی کی گستاخی کر رہا، قریب ہی ایک جانور کتا بندھا ہوا ہے، وہ اچھلتا ہے اور اس پادری کو چمٹ جاتا ہے، لوگ اس سے جدا کرواتے ہیں، اور کہنے والا کہتا ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، یہ اس کتے نے اس لیے تجھے کاٹا ہے۔ اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا تو شاید یہ سمجھا کہ میں اس پر حملہ کرنے والا ہوں، میرے اس اشارے کی وجہ سے یہ میرے اوپر اچھلا ہے اور مجھے اس نے کاٹا ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اندر الفاظ کہتا ہے، وہ کتا اپنی رسی توڑواتا ہے اور اٹھتا ہے اور اٹھ کے اس کے گردن کو پکڑتا ہے، اس وقت تک جھنجھوڑتا ہے جب تک وہ مجرم ہلاک نہیں ہو جاتا۔ ایک شخص پیارے حبیب کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے مرتد ہو جانے کے بعد اپنی قوم میں جا کے کہ میں جو کچھ لکھ کر دیتا تھا صرف وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں جانتے۔ مر جاتا ہے، اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، زمین میں دفن کر کے لوگ لوٹتے ہیں، اگلے دن آتے ہیں، اس کی لاش کو باہر پڑا ہوا پاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ حرکت کی ہے، اگلے دن اسے اور گہرا گڑھا کھود کے دفناتے ہیں اور زمین اس کو پھر باہر پٹخ دیتی ہے، سمجھتے ہیں کہ شاید پھر آج کسی نے شرارت کی ہے، تیسرے دن اسے مزید گہرا گڑھا کھود کر دفنا دیا جاتا ہے اور اس کی لاش پھر باہر پڑی ہوئی ملتی ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دنیا والوں کا کام نہیں ہے، یہ عرش والے کا انتقام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ جانور بھی اس سے انتقام لیتے ہیں، زمین بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان، یہ مقام، یہ عزت، یہ عظمت امت کے دل میں اللہ نے بٹھائی ہے، شریعت نے اس کے اوپر بے بہا دلائل دیے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ عمل چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ کام چھوٹا کام نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی اٹھے اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے۔ اب تو ظالموں نے اس کو ایک بہانہ بنا لیا ہے، کفار کے ملکوں میں جا کے رہائش اختیار کرنے کا ذریعہ تلاش کر لیا ہے۔ ہماری کمزوری کا یہ حال ہو گیا ہے، جو چاہتا ہے کہ اٹھ کر باہر جائے وہ پہلے اپنی زبان سے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے جملے کہتا ہے اور پوری دنیا کا کفر اس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور بالآخر اسے اٹھا کر باہر لے جایا جاتا ہے اور اس کو دنیا سے نوازا جاتا ہے۔ ہماری حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ ہماری اس غربت پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ جو شخص بھی یہ جرم کرے، اگر وہ ذمہ ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، اس کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا ذمہ برقرار نہیں رہتا، مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس مجرم سے انتقام لیا جائے، اور یہ انتقام لینا، یہ حدود کا نفاذ کرنا ریاست کا کام ہے، وقت کی حکومت کا کام ہے کہ وہ ان لوگوں سے انتقام لے، وہ ان لوگوں پر حد قائم کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ لیکن پیارے بھائیو، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، جو صورتحال سے آج ہم گزر رہے ہیں، کچھ تصویریں دیکھنے کو ملی ہیں کہ کچھ لوگوں نے جلوس نکالے، بسوں کو جلا دیا، ویگنوں کو جلا دیا، دکانوں کو جلا دیا۔ یہ آپ کے مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، یہ آپ کے مسلمانوں کا ملک ہے، یہ آپ کا اپنا ملک ہے، یہ آپ کے بھائیوں کی پراپرٹی ہے، یہ ان کی گاڑیں ہیں، یہ ان کی گاڑیاں ہیں، یہ ان کی دکانیں ہیں، یہ ان کا گھر ہے۔ اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع کے لیے آواز اٹھاتے ہو تو اس کا یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ آپ مسلمانوں کے کاروبار پہ حملے کرو، آپ مسلمانوں کے بازاروں پہ حملے کرو، آپ مسلمانوں کے گھروں پہ حملے کرو، آپ مسلمانوں کی گاڑیوں پہ پتھراؤ کرو، ان گاڑیوں کو، موٹر سائیکلوں کو آگ لگاؤ، بسوں کو جلاؤ، آپ تو اپنے ہی مسلمانوں کا گھر برباد کر رہے ہو۔ یہ کہاں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں آواز اٹھانے کی تحریک آپ نے کہاں سے لی ہے؟ یہ سوچ اور فکر کہاں سے لی ہے؟ مسلمان کی عزت بڑی قیمتی ہے، مسلمان کا مال آپ پہ حرام ہے، مسلمان کی جان آپ پہ حرام ہے، مسلمان کا مال آپ پہ حرام ہے، اس کی جان اور عزت آپ پہ حرام ہے۔ یہ ہتھ کنڈے، یہ طریقہ کار مسلمانوں کو مزید کمزور کر دینے والا کام ہے۔ اس افراط و تفریط سے بچے، اس غلو سے بچے۔ یہ کام ریاست کا ہے، وہ یہ سزا دے، لیکن آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں آواز اٹھائیں، اپنا موقف بیان کریں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، گستاخ رسول کی سزا بیان کرے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر اپنے ہی مسلمانوں کے گھروں پہ حملے، اپنے ہی مسلمانوں کے بازاروں پہ حملے، اپنے ہی مسلمانوں کی گاڑیوں کو جلانا، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ ایک فتنے کی آگ جلانا ہے۔ آپ قانونی طور پہ اپنے سارے حقوق استعمال کریں، جس کی آپ کو اجازت ہے وہ کام کریں، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنے سارے کام کریں، لیکن قانون کو کبھی ہاتھ میں نہ لے، اس سے فتنے کی آگ بھڑکے گی، اور فتنے کی آگ بڑی شدید ہوتی ہے۔ جب یہ آگ جل جاتی ہے، پھر جب یہ آگ بھڑک اٹھتی ہے تو پھر اس میں کون جلتا ہے اور کون نہیں جلتا، کس کا نقصان ہوتا ہے، کس کا نہیں ہوتا، یہ ذمہ داری کندھوں پہ پڑتی ہے۔ اپنی ذمہ داری کو سنبھالیے، اپنی زبانوں کو لگام دیجئے، لوگوں کے خون کو اتنا آسان نہ سمجھے کہ فلاں کو قتل کر دو اور فلاں کو قتل کر دو، فلاں واجب القتل ہو گیا ہے اور فلاں واجب القتل ہو گیا ہے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ کسی کے خون کو آپ حلال کر دیں، کسی کے خون کے بارے میں آپ اعلان کر دیں کہ فلاں واجب القتل ہو گیا ہے، فلاں واجب القتل ہو گیا ہے۔ آپ اپنی حدود میں رہ کے اپنی آواز کو بلند کریں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، پیارے نبی کی شان بیان کریں، پیارے نبی کے گستاخ کا انجام بیان کریں، اور جو آپ کو حق حاصل ہے اس حق کے مطابق آپ بات کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، کہیں فتنے کی آگ کے اندر معصوم جانیں نہ ضائع ہوں، مسلمانوں کا مال نہ ضائع ہو، مسلمان مزید ابتری کی طرف نہ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے حبیب کی محبت نصیب فرمائے۔ اے اللہ ان ہاتھوں کو، ان زبانوں کو، ان جسموں کو اپنی عذاب کی لپیٹ میں پکڑ لے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں، پیارے نبی کے دشمنوں کے لیے سہولت کار بنتے ہیں، جو ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، جو ان کے لیے یہ راہیں کھولتے ہیں کہ تم یہ جرائم کرو ہم تمہیں اٹھا کر باہر بھیج دیں گے، تم یہ جرائم کرو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اے اللہ جو تیرے نبی سے غداری کرتا ہے، جو تیرے پیارے حبیب کے دین سے غداری کرتا ہے، جو ناموس رسالت سے غداری کرتا ہے، اللہ آخرت سے پہلے اس دنیا میں ان کو قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنا دے، ان ہاتھوں کو توڑ دے، اے مولا ان زبانوں پر فالج گرا دے، ان جسموں کو اپنی پکڑ میں لے لے، اپنے عذاب کی لہر میں لے لے، جنہوں نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی ہے۔ اللہ ان غداروں سے انتقام لے، تو انتقام لینے والا ہے، اللہ تو بڑی قوتوں والا ہے، ہم کمزور ہیں، ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، پیارے حبیب کی محبت کے نعرے لگا سکتے ہیں، پیارے حبیب کی سیرت پہ چل سکتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں ساری بادشاہتیں ہیں، تو شہنشاہ اعظم ہے۔ اے خالق و مالک مولا، جس نے پیارے نبی کے ساتھ غداری کی ہے، پیارے نبی کے دشمنوں کے راستوں کو صاف کیا ہے، اللہ تیری پکڑ بڑی شدید ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، اپنی پکڑ کی، اپنے عذاب کی پکڑ میں ان کو لپیٹ لے جو اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے دشمن ہیں۔ اللہ ہمیں زندہ رکھنا، پیارے نبی کی محبت پہ رکھنا، اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا، پیارے نبی کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت پہ رکھنا، اور ہمیں موت دینا تو اس حال میں دینا، مولا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، ہمارے دل میں تیرے پیارے حبیب کا پیار ہو، پیارے حبیب کے پیارے صحابہ کا پیار ہو، اور ان کے اہل بیت کا پیار ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔